السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہماری بہن کی جانب سے کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے، کیا عورتیں بغیر برا کے نماز پڑھیں تو کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر عورت بغیر انڈر ویئر کے، بغیر گارمنٹس کے نماز پڑھ لیتی ہے تو کیا اس عورت کی نماز ہوگی یا نہیں، یا اس نماز کو پھر دہرانا پڑے گا؟ اس طرح کے مسئلوں کو ہماری گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں یہ مسئلے پوچھنے میں شرماتی ہیں، شرم کرتی ہیں۔ حالانکہ ایسے مسئلے پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسئلے کھول کر واضح کر بیان فرما دیے ہیں تاکہ ہماری امت کو دشواری نہ ہو، ہماری امت کو پریشانی نہ گزرے۔ تو اس طریقے کے کوئی بھی مسئلے ہوں آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا فوراً جواب دے دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ نماز میں عورت کا کتنا شریر ڈھکا ہونا چاہیے اور کتنا شریر کھلا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ خود سے اس مسئلے کو حل کر لیں گی، آپ خود سے اس مسئلے کو جان لیں گی کہ کتنا نماز میں کتنا شریر ڈھکا ہونا چاہیے اور کیا کیا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نماز میں عورتوں کا کتنا شریر ڈھکا ہونا ضروری ہے، چھپا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں کے لیے نماز میں سوائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اور چہرہ اور دونوں پیر کے تلوے کھلے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کے لیے نماز میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کھلی ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور دونوں پیر کے تلوے کھلا ہونا چاہیے۔ باقی عورت کا پورا شریر چھپا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے، پوشیدہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی عورت کا پورا شریر چھپا ہونا چاہیے، صرف عورت کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کھلی ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، دونوں پیر کے تلوے کھلے ہونا چاہیے۔ باقی عورت کا پورا شریر نماز کی حالت میں چھپا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کا بال بھی دکھ گیا تو اس صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے؟ تو عورت کو نماز میں کتنا شریر ڈھکا ہونا چاہیے؟ عورت کا پورا شریر ڈھکا ہونا چاہیے نماز میں، صرف دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کھلا ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، دونوں پیر کے تلوے کھلے ہونا چاہیے۔ اب اتنا شریر اس کا پورا ڈھکا ہوا ہے، صرف دونوں ہاتھ ہتھیلی کھلی ہوئی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں پیر کے تلوے کھلے ہوئے ہیں اور باقی اس کا پورا شریر چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر وہ انڈر ویئر پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں، گارمنٹس پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں، برا پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے ہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ شریعت میں عورتوں کو پورا شریر ڈھانکنے کا حکم ہے، سوائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، چہرہ اور دونوں پیر کے تلوے۔ باقی عورت کا پورا شریر ڈھکا ہوا ہے، یہ اتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اب عورت کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اتنا شریر کھلا ہونا چاہیے۔ باقی وہ اس کے اندر کچھ پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، بغیر انڈر ویئر کے ہے، بغیر برا کے ہے، بغیر شلوار کے ہے، لیکن اس کا پورا شریر ڈھکا ہوا ہے، پورا شریر چھپا ہوا ہے، صرف اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کھلی ہوئی، چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں پیر کے تلوے۔ اب وہ کسی طریقے سے بھی ڈھاکے ہوئے ہو، چادر کے ذریعے ڈھاکے ہوئے ہو، سمجھ رہے، یا دوپٹے کے ذریعے پورا شریر ڈھاکے ہوئے ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا شریر اتنا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر وہ کچھ بھی نہ پہنے ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب وہاں پر کہیں برا نہیں ہے، کہیں انڈر ویئر نہیں ہے، کہیں شلوار نہیں ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس شرط ہے یہ کہ عورت کا پورا اتنا شریر ڈھکا ہونا چاہیے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو صحیح سے سمجھ لیا ہوگا اور یہ ویڈیو ان تمام بہنوں کو ضرور شیئر کریں جو یہ مسئلے لے کر پریشان ہوتی ہیں، کنفیوز ہوتی ہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے کو لے کر پریشان ہوتی ہیں۔ تو ضرور
ان خواتین کو، ان بہنوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔